آج کی اس ویڈیو میں آپ کو شب قدر کی رات میں نوافل ادا کرنے کا مکمل طریقہ بتانے جا رہی ہوں۔ اس رات میں ہم نے نوافل کیسے پڑھنے ہیں، کون کون سے نوافل پڑھنے ہیں، کس وقت پڑھنے ہیں، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، نیت کیسے کرنی ہے، کون سی صورتیں پڑھنی ہیں اور کون سی دعائیں اور اذکار کرنے ہیں، یعنی اس ویڈیو میں آپ کو A to Z مکمل گائیڈ ملے گی۔ مجھے امید ہے اگر آپ یہ ویڈیو آخر تک دیکھ لیں گے تو لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا مکمل طریقہ آسانی سے سیکھ جائیں گے اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس مبارک رات میں کون کون سی عبادات کرنی چاہیے۔ لیلۃ القدر بہت عظمت اور فضیلت والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس رات کی فضیلت یوں بیان فرمائی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت تقریباً 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں لیلۃ القدر جیسی عظیم رات عطا فرمائی جس میں اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح نازل ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں اس رات کو غفلت میں ہرگز نہیں گزارنا چاہیے بلکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایک آسان شیڈیول بھی بتاؤں گی کہ اس رات کو ہم قدم با قدم کس طرح عبادت میں گزار سکتے ہیں۔ پہلا عمل، مغرب کے بعد اوابین کے نوافل۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اور مغرب کا وقت ہوتا ہے تو اسی وقت سے شب قدر کی رات شروع ہو جاتی ہے۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد، یعنی 3 رکعت فرض 2 رکعت سنت کے بعد آپ 6 رکعت نفل اوابین کے پڑھیں۔ اوابین کی نماز کا طریقہ، یہ نماز 2 رکعت کر کے ادا کی جاتی ہے، یعنی 2 رکعت پڑھیں، سلام پھیریں، پھر دوبارہ 2 رکعت، پھر دوبارہ 2 رکعت، اسی طرح کل 6 رکعت اوابین کے نوافل ادا کریں۔ پڑھنے کا طریقہ، اب میں آپ کو ان نفلوں کو پڑھنے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ نیت کریں، میں 2 رکعت نفل نماز اوابین کی اللہ کے لیے پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں۔ پھر پہلی رکعت میں ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورۃ فاتحہ، پھر کوئی بھی سورت پڑھ لیں، مثلاً سورۃ اخلاص یا کوئی اور سورت اگر آپ کو آتی ہے تو، پھر رکوع اور سجدے کر لیں۔ دوسری رکعت میں بھی یہی طریقہ ہوگا، پھر تشہد، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ اسی طرح 2 رکعت کر کے 6 رکعت مکمل کریں۔ دوسرا عمل، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ۔ اس کے بعد ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اسے آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ تیسرا عمل، نماز تراویح۔ عشاء کے بعد نماز تراویح ادا کریں۔ تراویح بھی رمضان کی بہت بڑی عبادت ہے اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت سننے کا موقع ملتا ہے۔ چوتھا عمل، صلاۃ التسبیح۔ تراویح کے بعد آپ صلاۃ التسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 4 رکعت نماز ہوتی ہے۔ اس نماز میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صلاۃ التسبیح یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں، بڑے گناہ ہوں، رازداری سے کیے گئے ہوں یا پھر اسی طرح اعلانیہ کیے گئے ہوں، یا پھر جانے میں انجانے میں ہو گئے ہوں، یا پھر جان بوجھ کر کیے ہوں، اللہ تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ تو یہ صلاۃ التسبیح کے نوافل ہیں، ضرور ادا کرنی ہے۔ 4 رکعت ادا کیے جاتے ہیں۔ اس کا پریکٹیکل طریقہ ویڈیو موجود ہے میرے چینل پر۔ اس ویڈیو کے اینڈ میں صلاۃ التسبیح کا طریقہ آپ کو مل جائے گا، اسکرین پر آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ صلاۃ التسبیح کے نوافل آپ نے ضرور ادا کرنے ہیں۔ پانچواں عمل، قرآن پاک کی تلاوت۔ اس کے بعد کچھ وقت قرآن پاک کی تلاوت میں گزاریں۔ آپ چاہیں تو 1 پارہ پڑھیں، 2 پارے پڑھیں، یا جتنا ہو سکے قرآن پاک کی ضرور تلاوت کریں۔ چھٹا عمل،
ذکر اور تسبیح اس مبارک رات میں زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، مثلاً سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں۔ 7واں عمل کلمہ طیبہ، اس کے بعد کلمہ طیبہ بھی پڑھیں، لا الہ الا اللہ، یہ بہت افضل ذکر ہے، اسے بھی کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں۔ 8واں عمل، اس رات درود شریف کی کثرت کریں، کیونکہ درود شریف پڑھنے سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے۔ 9واں عمل، شب قدر کی دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ 10واں عمل، نفل نماز، اس کے بعد آپ 2 رکعت کر کے جتنے چاہیں نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ اس رات میں عبادت کی کوئی خاص حد مقرر نہیں ہے، جتنا زیادہ قیام کریں گے اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ آخری عمل، تہجد کی نماز، جب سحری کا وقت قریب آئے تو تہجد کی نماز ضرور ادا کریں۔ تہجد اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت یا 12 رکعت پڑھیں، یہ بھی 2 رکعت کر کے ادا کی جاتی ہے۔ آخر میں اس کے بعد فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اس طرح اگر آپ یہ رات عبادت میں گزاریں گے تو انشاءاللہ شب قدر کی برکتیں حاصل کر لیں گے، آپ شب قدر کو پا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شب قدر نصیب فرمائے، ہماری عبادتیں قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو میرے چینل کو ضرور لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔